کرائیں آگے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں لائف بوائے ہڑلمہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی, پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلن. اور پی ایس ایل کے میچز جاری ہیں اور بھائی یہ جو ٹیم ہے جس کا نام ہے پشاور زلمی, یہ نہیں رک رہی, یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس نے اس پی ایس ایل کا جو آغاز کیا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ ٹیم رکنے کا نام نہیں لے رہی. آج اس ٹیم کا مقابلہ تھا کوئٹہ گلیڈیٹر سے, اور کیا ہوا یہ دیکھیے. کوئٹہ نے پہلے بیٹنگ کی اور اللہ اللہ کر کے 20 اوور میں صرف اور صرف 154 رنز بنا سکی. سفیان مقیم نے آج بھی اس پی ایس ایل کی بھی سب سے زیادہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں اور 4 اوورز میں صرف 25 رنز دیے ہیں, 3 وکٹیں لی ہیں. سفیان مقیم پی ایس ایل کی تاریخ کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے لگاتار 5 میچز میں کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ وکٹیں لی ہیں. یہ اعزاز بھی اپنے نام کیا ہے آج سفیان مقیم نے, جو کہ پشاور زلمی کے. 154 رنز بنائے جس میں سب سے ہائی اسکور نواز کا تھا 37 رنز 35 گیندوں پر. تیر یہ بھی کوئی اٹریکٹیو سٹرائک ریٹ نہیں ہے. پشاور نے بیٹنگ کا آغاز کیا اور بہت ہی ہنستے کھیلتے بہت ہی آرام سے اس ٹارگٹ کو پورا کیا 18.3 اوورز میں. بابر اعظم کے لیے ایک بار پھر ایک اچھا دن تھا. وننگ شاٹ بھی بابر نے لگایا. بابر جن کی اننگز کی بھی اور جن کی اننگز سے زیادہ کپتانی کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے اس پینل میں کہ اچھا استعمال کر رہے ہیں اپنے کھلاڑیوں کو. اور 51 گیندوں پر 70 رنز بنائے ہیں بابر نے. 71 رنز. مین آف دا میچ سفیان مقیم کے حصے میں آئے اپنی شاندار بولنگ پرفارمنس کی وجہ سے, لیکن پشاور نے 8 وکٹوں سے کوئٹہ کو بہت آرام سے ہرایا. بہت بہت مبارکباد پشاور زلمی اور ان کے کپتان کو, پوری ٹیم کو. جس کے بعد اب پی ایس ایل 11 کا نقشہ پوائنٹس ٹیبل کیا پیش کر رہا ہے. پشاور آف کورس رائٹ آن دا ٹاپ. 7 میچز کھیلے ہیں, 6 جیتے ہیں اور جو ایک نہیں جیتا وہ بھی ہارا نہیں ہے. وہ بارش ہو گئی تھی, پانی آ گیا تھا, زیادہ بارش ہو گئی, زیادہ پانی آ گیا, میچ نہیں ہوا اس دن, اس لیے ان کو یہ ایک میچ وہ نہیں کھیل سکے. ورنہ پشاور نے اب تک کہہ سکتے ہیں پی ایس ایل 11 میں جتنے میچ کھیلے ہیں اتنے ہی میچ جیتے ہیں. ناقابل شکست ہے. ملتان نے 6 میں سے 4 میچ جیتے ہیں, کراچی نے, اسلام آباد نے 6 میں سے 3, اور باقی ٹیم پوزیشن بھی آپ کے سامنے. پنڈی آخر میں 5 میچ کھیلے ہیں, 5 ہار گئی ہے. لاہور نے 5 کھیلے ہیں, اس میں سے 3 ہار گیا ہے. حیدرآباد 6 میں سے 4 ہار گیا ہے. تم نے آپ کو پورا خلاصہ پیش کر دیا ہے. باسط بھائی یہ اگین ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ناہید کے بعد شاید سفر کرے, کیا ہو گیا خیریت؟ ناہید کے بعد اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کے کھلاتی تھی ہمیں. نہیں بھائی, نہیں 1 منٹ بھائی, وہ ناہید رانا بولر ہیں ان کے, اس کی بات ہو رہی ہے. وہ پہلے اچھی پرفارم کر رہے تھے اور آج نہیں تھے, اس لیے مجھے لگا وہ آنٹی کی بات. نہیں, ناہید آنٹی کیا نہیں ہو رہی بات, آپ سنیں گے پورے. تو آپ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پشاور کا آج کا میچ جیتنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج اپنے ان کھلاڑیوں کے بغیر بھی وہ کنونسنگلی جیتے ہیں, بہت کمفرٹیبلی جیتے ہیں آج بھی؟ رزلٹ کے بعد تو یہی لگ رہا ہے کہ آرام سے جیتے, فرق نہیں پڑا. حالانکہ جو فیصلہ کر رہا تھا پہلے بالنگ کرنے کا وہ اتنا اچھا نہیں تھا, ٹھیک نہیں تھا. اوکے آپ کے 2 کی بالر واپس جا چکے ہیں اور سونے پہ سہاگا جو کوئٹہ نے کرا. ایک بچے نے 2 میچوں میں 2 50 کرے ہوئے. صحیح ہے. مطلب اس کا ظلم, مطلب اس نے ظلم کرا جو 50 کرے, اس کو آپ نے نمبر 5 پہ بھیج دیا لیفٹ رائٹ کمبینیشن کے لیے. اوکے, رائٹ ہینڈر لیفٹ تھاٹ پروسیس یہ تھا. اچھا, پہلا آؤٹ ہوتا ہے وسیم بھائی رائٹ ہینڈر, تو پھر دوسری باری میں لیفٹ ہینڈر کیوں آتا ہے, روسو کیوں آتا ہے, پھر آپ رائٹ ہینڈر بھیجتے. کریکٹ. بیڈ ڈیسیجن ہے یہ کوئٹہ کا کہ شامل حسین کو انہوں نے نمبر 5 پہ بھیجا. اس کو ٹاپ آرڈر پہ رکھنا چاہیے تھا. اور جہاں بات ہے کہ 170 رن بنتے تو پشاور کو بہت پرابلم ہونی تھی. میرا خیال ہے کہ بیڈ ڈیسیجن, یعنی آج پشاور کے جیتنے سے زیادہ ملتان نے ہارا ہے آج کا میچ. آپ کے سوری, مطلب آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں, آپ کے دونوں بالر جو مطلب میچ ونر ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے, عثمان طارق اور ابراد, لیکن آپ شامل کا تو نمبر اوپنر ہی رکھے نا. صحیح ہے. ویسے ہی ان کی ٹیم میں 5 میں پرفارم بھی کیا ہے, پہلے 2 میچز میں 50 پلس کیا نا. میرا خیال ہے اس نے جو پریس کانفرنس کری اس کے بعد سزا دے رہے ہیں, اس میں ناراض ہو گئے. اچھا, کمال ہے. سو یہ اوکے. اب کوئٹہ کو کیا ہو گیا بھائی, کوئٹہ گلیڈیٹرز کا کیا ہو گیا بھائی, خیر تو ہے؟ 6 کے 6 اوپنر بیٹنگ میں, 1 سے لے کے 6 تک اوپنر ہی ہے. اوپننگ ہے, اسپیشلسٹ مڈ آرڈر ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر جو فارم میں ہے اس کو 5ویں نمبر پہ کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہو رہا ہے کوئٹہ کے ساتھ, یعنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں, جیسے فیصلے کر رہے ہیں اس کے بعد یہی بنتا ہے. اس سے زیادہ بنتا ہے کیونکہ اپنے ایک گروپ سے باہر ہی نہیں آتے کہ یہ کر جائیں, ایک فرنچائز کی طرح ڈیل نہیں کر رہے کہ ہم نے جیتنا ٹاپ 4 کے لیے
جانا ہے, وہ چیز نہیں ہے. بس ایک دو لڑکے ان کی نظر میں بس یہ کر جائیں, ان کو ہر نمبر پہ کھلا دیں, ایسے نہیں ٹیمیں جیتتی. اس سب کی بنیادی ذمہ داری کپتان پہ آتی ہے؟ نہیں, کپتان پہ نہیں, مینجمنٹ پہ آتی ہے جو بینچ پہ بیٹھی ہوئی ہے. کپتان تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے, کپتانی بھی کرے, اس چیز پہ بھی ڈبیٹ کرے, تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں اور میرے خیال سے ابھی کم ہو رہی ہے. اچھا اوکے, سر آپ بھی ایگری کرتے ہیں کامران میں کہہ رہے ہیں جو حرکتیں اس سے زیادہ برا ڈیزرو کرتی ہے کوئٹہ. اور دوسرا بتائیں, پشاور ہیز ورچولی ناؤ کوالیفائڈ فار کوالیفائرز, ان فیکٹ ایلیمینیٹر میں نہیں, کوالیفائر ہی کھیلیں گے. کوالیفائر میں آلموسٹ پہنچ گئے, البتہ کہ 4 ٹیمیں ابھی اسٹل ایسی ہیں, اسلام آباد, کراچی, لاہور اور ملتان کے, جو پشاور زلمی سے بھی آگے نکل سکتی ہیں. 1-2 میچ آپس میں جب ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پشاور زلمی نے کوالیفائرز کے لیے کوالیفائی. آج کی تاریخ میں یہ کہنا تو سیف ہے نا کہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ وہ نہ ہے نا, ورنہ پہنچ گیا نا, ظاہر ہے اب بھی نہ پہنچے تو پھر کہاں. پچھلا سیزن ایسا تھا جب پشاور زلمی PSL کی تاریخ میں پہلی دفعہ پلے آف میں کوالیفائی نہیں کیا. ہاں, یہ بڑا قابل تعریف ہے کہ ان کی ٹیم نے, ان کی مینجمنٹ نے اتنا ورک کیا, اپنے صحیح ریٹینشن کیے 4 پلیئر. سفیان مقیم آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کر رہا ہے, بابر نے بڑی اچھی کپتانی کی, اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج لگ رہا تھا جیسے جیتنے کی ان کی خواہش ہی نہیں نظر آ رہی تھی جیتنے کی. جب آپ 155-156 کا ٹارگٹ دیتے ہیں تو آپ کو وکٹیں چاہیے ہوتی ہیں اور آپ کو اچھا بالنگ آرڈر کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ بابر اعظم لیفٹ آرم اسپنر پہ تھوڑا ویک ہے تو سعود سے شروع کرواتے ہیں. ان کے جو دونوں اسپنر ہیں ابرار اور عثمان طارق, کوئی بھی وکٹ نہیں ملی, اور وہ زلمی کا ایک زبردست اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے اسپنر کو. سو کوئٹہ ڈیزرو. آپ سے اس سے پہلے کہ میں آج کے مہمان کا تعارف کروں, آپ بتائیں آپ کا جو کرکٹ پہ گہرا تجزیہ ہے, کوئٹہ کے حالات اتنے خراب کیوں ہو گئے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وسیم بھائی, معذرت کے ساتھ, اللہ نے آپ کو اتنا نام دیا, اتنی شہرت دی ہے, لیکن آپ کو میرے خیال سے رپورٹ صحیح نہیں ہے. کوئٹہ کے حالات بالکل ٹھیک ہے, خزدار کے حالات تھوڑے دن خراب تھے, لیکن میرے نہیں, میں کوئٹہ شہر کے, میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کر رہا ہوں, اس ٹیم کے حالات کی بات کر رہا ہوں, کوئٹہ شہر کی بات نہیں کر رہا. میں ٹیم کے حالات کا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, میری غلطی, میں معافی چاہتا ہوں. میں شاہد بھائی کی تعریف کرنا چاہوں گا, کس بات میں؟ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنا وائٹ پہن کے میں اس سے پہلے اپنی مہمان کا تعارف کراؤں, میں یہاں تعارف کرا دوں ورنہ سر غصے میں نہ آ جائے. سر سے ڈر لگتا ہے, سر کو اچانک بہت غصہ آتا ہے, اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں آج ایک بار پھر اپنی آواز, ایک زبردست آواز کے مالک, ایک پارٹی کے سربراہ, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جواد بھائی آئے پھر ہمارے ساتھ. جواد احمد سر, السلام علیکم. بہت ساری تالیاں جواد بھائی کے لیے. خیریت سے سر؟ گانا نہیں, میں کوئٹہ کو یہ کہنا چاہوں گا, میں نے پوچھا سر یہ گانا, آپ یہ اس گانے سے نکل جانا پیار سر. مجھے یہ آج ہم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ آ رہے ہیں تو بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس. اگر اس لہجے میں بات کرنی ہے تو مجھے ابھی بتا دیں. میں کوئی بدتمیزی, میں تو اس وقت کسی سنگر سے نہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے؟ میں کس طرح سوال پارٹی کا نام کیا آپ کی؟ میری پارٹی کا نام جس دن مجھے یاد ہو گیا اس دن میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں بتاؤں بہت دعائیں آپ کہہ رہے. میں بسط احترام, انتہائی تعظیم کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کرنے کا. فارسی میں گالیاں نہیں چلیں گی. نہیں, میں فارسی نہیں بول سر. اصل بچہ سائڈ ہے سوال بھائی. یہ اسلم صاحب نے لاڑکانہ سے پوچھا ہے کہ کیا چلے وہ کہ بھائی آج کل سیاست کے کس فیز سے آپ گزر رہے ہیں؟ آپ یہ شہباز سے جیسے نکلو گے نا اتحاد کی طرف, کسی سے پوچھو جواب کیا رہتا ہے. جواب وہ تمہیں گھر چھوڑ کے جائیں گے, اور اگر اسی طریقے سے بات کرنی ہے تو میں معافی جناب, مواد ہے مدو مواد. میں ابھی اگر آپ کو اٹھاؤں, آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی ریٹنگ آئے گی. نہیں سر, وہ اٹھانے کا یہاں نہیں. میں معافی جناب, بیٹھے آپ, میں معافی چاہتا ہوں. میں صرف آپ کی وجہ سے رک رہا ہوں سر. میں تمیز سے بات کرو. میں نے ویسے پارٹی لیڈر کو غصے والا ہونا پڑتا ہے وسیم, ایگریسو. اگر یہ نہیں کریں گے نا تو یہ نہیں چلے گا, کیونکہ میرا اپوننٹ اگر کوئی سیاست میں ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے اقرار الحسن. اچھا, 3 لوگ اس کی پارٹی میں, 2.5 میری میں. یہ بری بات نہیں, ایسے نہیں. ابھی میری تو آپ سب کے لیے بہت دعائیں, اور اقرار تو دوست ہے نا میرے, تو ان کے لیے خاص دعائیں. اب کہاں آج سے تھوڑی رہا ہے. نہیں سر, دوست ہے میرا, ہمارا تعلق ادارے سے بڑھ کے بہت آگے کا تعلق ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, اتنا بڑا مہمان کا آپ تعارف ہی نہیں کرانے دے رہے. اتنا بڑا تعلق ہے, میں خود ہی کو اپنا تعارف کرانا شروع کر دیں. ہیرا خان. یار جی السلام علیکم, میں اپنا تعارف خود ہی کروا لیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ تو بہت لڑائی چل رہی ہے. میرا نام ہے ہیرا خان اور میں آ جائی ہوں ہر لمحہ پرجوش میں. تالیاں کروا لیا مجھے شرمندہ.
دیکھ لیا آپ نے؟ اچھا ہاں تو شرمندگی کروا کے مجھے خوشی ہو گئی. تو میں کہہ رہا تھا وسیم یا نہیں بھائی, ہم سب میزبان ہیں, مہمان کو ٹائم دیتے ہیں. نہیں آپ لوگ لڑے, میں بیٹھی ہوئی ہوں. وہ حیران ہے کہ میں کدھر آ گئی ہوں, کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا. مطلب مہمان کو برا نہیں لگ رہا تو ہمیں کیا اور بتائیں. وسیم جتنا کانفیڈنس سر آپ ابھی بھی بات نہیں کرنے دے رہے. اگر میری پارٹی میں آ جائیں اگر. اچھا آپ, میں ایک دفعہ مجاجہ علی سنا دے, میں آ جاؤں گی. چلے سر سنا دیں. آپ کے لیے یاد ہوگا تو سنائیں گے. یہ سٹارٹ ہے میرا. اچھا کیا ہے؟ رکشا سٹارٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, ویسے میرے بھی کچھ سر ہے. اچھا اچھا دیکھو کڑی اجہار گئے. آپ شامل ہو جائیں, اس تکلیف سے نہ گزارے ہمیں. مائی گاڈ میں ریکارڈنگ میں بہت سریلا ہوں. میں نے آپ کی ریکارڈنگ سنی, اس میں مجھے تو برے لگے, لیکن لائیو جب سنے تو ماشاءاللہ بہت ہی برے ہیں. یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پارٹی میں جانے کا فیصلہ؟ میں اس پارٹی سے قطع تعلقی کر کے سائڈ سے نکلنا. قطع تعلق. خواتین حضرات, ہماری آج کی مہمان جنہوں نے خود ہی اپنا تعارف کرانا مناسب سمجھا, اس لیے کہ کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا. زبردست اداکارہ, اور آپ نے ان کے ڈراماز دیکھے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو ہیں, اور وہاں بھی بہت جو ریلز اور سارا کچھ, اور ڈراموں اور اداکاری کی تو کیا ہی بات ہے. ہمارے آج کی مہمان ہیرا کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیجیے. ہیرا خان, تھینک یو ویری مچ, پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. تو ہیرا آپ بتائیے پہلے تو کہ یہ پی ایس ایل چل رہا ہے, تو کیا کون سی ٹیم آپ کو, آپ کی سپورٹ کس ٹیم کے ساتھ ہے؟ لاہور, کراچی, کیونکہ آپ کا دونوں شہروں سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہے, یا کوئی تیسری ٹیم ہے؟ پشاور زلمی. چونکہ وہ جیت رہی ہے اس لیے؟ نہیں, کیونکہ اس میں بابر ہیں. اچھا, ارے تو تھوڑا گھبرائے, پھر تھوڑا شرمائے, پھر تھوڑا مسکرائے, اور پھر مجھے بابر اعظم, آئی ایم اے بابر اعظم فین, اور آج کل جب میں ان کی سٹوریز دیکھ رہی ہوں نا کہ وہ لگاتے ہیں انسٹاگرام پہ کہ میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں اپنی ٹیم کے لیے, تو اور اوپر سے کھیل بھی اچھا رہے ہیں, تو پھر یار اب بابر تباہی پھیر رہے ہیں. سو گیا تباہی پھیر رہے ہیں کیا؟ او ہو, تو اگر آپ کو بابر بھائی کو کوئی ایک مشورہ دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی بس چھائے رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا مشورہ؟ مجھے لگتا ہے ان کا جو کم بیک ہے وہ بڑی اچھی طرح سے ہو گیا. اب پاکستان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی انہوں نے اسی طرح ریپرزینٹ کرنا ہے, اور دھو دینا ہے باقی ٹیمز کو, خاص طور پہ انڈیا کو. اور بھائی کیا بات. اور آپ کے خیال میں بابر کو دوبارہ کپتانی ملنی چاہیے پاکستان کی ٹیم کی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہی از ورکنگ ٹوورڈز اٹ. سو اوکے, باسط میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کیا؟ ہی از ورکنگ ٹوورڈز اٹ از دا. وہ بات سے کو انگلش میں سمجھ ہی نہیں آیا. ارے نہیں بھائی, وہ اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ ایز اے دون اوپینین. یہ کیا ہو گیا, لینگویج کا کیسی بات ہے؟ ہیرا صاحبہ نے جو بات کری نا, پی ایس ایل میں بہت اچھا پرفارم کر رہے. جب پاکستان کی طرف سے اچھا پرفارم کرے گا تو یہ پورا عوام جو ہے نا سب وہ بھی تالیاں بجائے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہی از ورکنگ ٹوورڈز دیٹ. ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا, پچھلے پی ایس ایل میں بھی ایسا ہی تھا. اچھا, پاکستان کی طرف سے پچھلے پی ایس ایل میں تو بابر کی ٹیم پلے آف سے بھی کوالیفائی نہیں کر پائی تھی نا, اس دفعہ تو چھائی بھی, ہاری نہیں ایک بھی میچ. پرفارمنس تو اچھی تھی. اچھا, وہاں پہ 11 کے 11 اچھے پلیئر ہوتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں, جو ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں پہ تو 4 اوورسیز ہیں. باسط بھائی نہیں بننے دیں گے یہاں سے نہیں, یہ بتا دوں آپ کو, یہاں کی کرکٹ کو آپ پاکستان یا انٹرنیشنل سے نہ ملائیں. یہ میں یہ کہنا خواہش کا اظہار تو کر سکتی ہے نا. خواہش کا اظہار یہ, کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس بات کو, ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں کوئی معلوم ہے کہ بھائی ڈومیسٹک. آئی واز اے بگ ڈائی ہارڈ کرکٹ فین, اور جب کرکٹ کے میچز ہوتے تھے تو گھر میں شرٹس پہن کے اور جھنڈے لہرا کے اور لوگوں کو بلا کے کہ آؤ سب میچ دیکھیں گے. اس کے بعد جی ڈس اپوائنٹ ہو کے پھر اس کے بعد کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دی, کیونکہ دل ہی ٹوٹ گیا. اتنا نہیں رو سکتی. میرے شوہر نے کہا پلیز, ویسے ہی تم بہت تنگ کرتی ہو, اب یہ رو کے اور ڈپریشن, اب یہ نیا منجن نہ ہو جائے کرکٹ. اچھا, تو پھر میں سمجھتی ہوں یہ کیا کہتے ہیں. پہلے تو کرکٹ کا واقعی میں بہت جوش ہوتا تھا. صحیح ہے, بیٹنگ آرڈر پر بھی اس کا نمبر 4 نہیں ہونا. دیکھیں نمبر 4 نہیں ہونا چاہیے, اوپن پہ کھلائیں, اوپننگ کرائیں. ٹھیک, آپ بھی بول دو گے, آپ رہ گئے وہاں. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے کرکٹ کا بہت زیادہ جوش ہوتا تھا. صحیح ہے, ہمارے گھر میں بھی جب ایسے ہوتا تھا کہ میچ ہوتا تھا, سب لوگ شرٹیں پہن کے جو ہے وہ میچ. یہ بات ابھی انہوں نے, میں نے سنی ہے بات, آپ بات ریپیٹ کر کے, واٹ از دا پوائنٹ, کیا مطلب کیا؟ اچھا, نہیں ڈفرینٹ نہیں لگا. نہیں بالکل ایگزیکٹلی وہی بات ریپیٹ کر دیا. لیڈیز میں ہے نا وہ, تو لیڈیز کو لگ رہا ہے مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہا. یہ کون سا شو ہے جہاں جو لوگ روزانہ آ رہے ہیں وہ بولے آ رہے ہیں, مہمان کو بات نہیں کرنے دے رہا. سوری, تو عجیب سی بات ہے, بری بات ہے. کیا سوچ رہی ہوں وہ اندازہ ہوگا, مجھے پتا ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. پہلی دفعہ ناراض ہوتے ہوئے دیکھا وسیم بھائی کو آج. نہیں مطلب دیکھیے نا, خود انہوں نے تعارف خود کرا دیا اپنا. عجیب این ایجوکیٹڈ مین یار. تو اس میں کیا ہے؟ What do you mean? اچھا خیر, جس دن ویسے بابر جب انٹرنیشنل ٹیم کے کپتان بن جائیں, آپ نے باسط بھائی کو ٹیگ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ان کا انسٹاگرام ایڈریس, اچھا کھیلیں گے تو کروں گی نا, پھر ایسے خود بے عزت تھوڑی ہوں گی میں. نہیں تو اچھا کھیلیں گے تو ہی کپتان بنیں گے نا, ورنہ تو بن ہی نہیں سکتے نا. تو اچھا ابھی تو اچھا. اور آپ چاہتی ہیں کہ اگر فائنل میں جو ہے وہ ایک طرف پشاور زلمی ہو اور ایک طرف کراچی کنگز ہو, تو آپ کی حمایت ہوگی پشاور زلمی کے ساتھ؟
ویسے تو نہ کریں. یہ معصومانہ سوال ہے, آپ بتا دیں. I think ویسے تو نہ کریں. دیکھیں مجھے پشاور زلمی پسند ہے, آئی لائک دم ایز اے ٹیم, بٹ اب لائلٹی تو کراچی کے ساتھ ہے. ہوں میں لاہور کے, مجھے بہت جوتے پڑیں گے گھر جا کے. تین ٹیموں کے نام لے دیے آج. ٹھیک ہے, لیکن گھر آ کے جوتے پڑیں گے مسئلہ نہیں ہے, چیک تو ٹائم پہ آ جائے گا. کراچی کی یار کیا ہو گیا, کون سا چیک؟ وہ یہاں سے یہاں سے جو نہیں ملتا سال میں. جی 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 جی. یہاں اب کیا ہو گیا آپ کو یار, آپ سال میں ایک بار آتی ہیں ہمارے شو پہ, تو ایک بار ملتا ہے. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں اور ہی سمجھا سال کا کہہ کے کیوں خوش کر رہے ہو. اچھا ٹھیک بھائی, میرا خیال ہے ان باتوں سے فوراً آگے نکلیں. یہ کچھ اس سے پہلے کہ ہم ذرا کچھ گیم شیم کھیلیں, ہیرا آپ کی اجازت ہو تو کچھ ایسے ہی کچھ ذرا ہلکے پھلکے کچھ فل ان دا بلینکس ہیں ذرا, یہ آدھی مہینے تیار کر کے دیے مجھے, تو میں بڑھتے ہیں ہم کچھ خالی جگہوں کو پر کرنے کی جانب. آدھی بھائی فرماتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں, تمام خواتین کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر ڈیش ہیں. ایک بہت خوبصورت آدمی ہے. بہت خوبصورت آدمی ہے. اوکے, کیا بات ہے. تماشا کے کنٹیسٹنٹ بھی تھے وہ, تو تماشا میں موجود خواتین کو تو خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر ڈیش ہیں. کہ میرے شوہر اتنے چپ نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں. اتنے ننے کاکے نہیں ہیں جتنے نظر. اچھا, تو تماشا نہیں, لیکن تماشا میں تو 30-40 دن ہوتے ہیں, تو بندہ اتنا ٹائم کیسے کیریکٹر میں رہ سکتا ہے. ریلی کیریکٹر میں تو نہیں تھے وہ ان کا یہ سین تھا کہ اگر آپ ان کو, وہ کام رہتے ہیں لیکن اگر انہیں پوک کیا جائے تو پھر وہ پھٹ پڑتے ہیں, تو وہ پھٹ پڑے تھے اینڈ تک. تو غصہ زیادہ آپ کو آتا ہے کہ ان کو آتا ہے؟ مجھے آتا ہے, اسی لیے میں نے ان سے شادی کی ہے. تاکہ اچھا, اور جب آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر سامنے سے وہ بھی غصہ کرتے ہیں, پھر وہ نہیں وہ پھول لے کے آتے ہیں. کیا بات ہے. تو گھر میں مہینے میں کتنی مرتبہ پھول آتے ہیں تقریباً؟ الحمدللہ اب پھول آتے رہتے ہیں میرے واز میں, فریش فلاورز ڈلتے رہتے ہیں. پھول کا بزنس شروع کر دیا بھائی نے کہ بھائی اب یہ تو روز کا ہی کام ہو گیا ہے. میں گھر میں جب اپنی امی سے غصہ کرتا ہوں, ہاں, تو میری امی بھی پھول لاتی. اچھا, پھول جھاڑو اس سے مارتی ہے. کیا. اچھا بھائی یہ ایک سوال ہے جو کہ آج کل بہت ہٹ ہے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہر لمحہ پرجوش کا یہ کاپی رائٹ سوال ہو گیا. کراچی میں رہنا ایسے ہی ہے یہ سوال جیسے ڈیش, جیسے کوئلوں پہ چلنا. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ڈوب کے جانا ہے, کود کے جانا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ میرا بھی موبائل چھنا تھا کراچی میں. ہم ایک مہمان ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ بتا دے کہ میں کراچی میں رہا ہوں اور میرا موبائل نہیں چھنا ہے. آپ ہیں وہ مہمان کے نہیں ہیں؟ جی میرا آلموسٹ چھن گیا تقریباً, لیکن بچت ہو. تو خواب میں دیکھ رہی تھی؟ نہیں, وہ ساحل لودھی آگے تھے بیچ میں, پھر انہوں نے چائنا بچایا. اچھا نہیں میرا بھی چھننے والا تھا وسیم. پھر میں نے اس کو کہا خبردار اگر تم نے میرا موبائل چھینا میں تمہیں گانا سنا دوں گا. پھر وہ چلا گیا. پھر آپ کا کیسے نہیں چھنا؟ اس کے پاس جو گن تھی نا وہ یہ والی تھی, نکلی, یہی والی گن. اچھا, انگلیوں سے چھین رہا ہے. ہاں واقعی میں یہ والی. کیا پتہ اندر لگی ہوئی ہوتی. نہیں تھی, میں نے دیکھا آگے ہو کے, میں تو رو رہی تھی, چیخ رہی تھی. میری دوستیں جو تھیں وہ فون دینے لگی تھیں. 4 سال پہلے کی بات ہے, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. آگے ہو کے دیکھا تو نہیں تھا ان کے پاس گن نہیں تھی, تو ہم نے شور مچا دیا تو گارڈ آ گئے. اس نے منہ سے گولی نہیں چلا. آپ کو پتا ہے یہ پچھلے دسمبر میں ہم یہاں ایئر وائی سے جا رہے ہوتے صدر میں. صحیح ہے, مطلب میرا موبائل چھیننے آیا وہ, اور 16 سال کا بچہ. کیا بات کر رہے ہیں؟ موبائل چھین کے لے گیا. پھر کچھ نہیں, اسی کا ہی تھا نا. تو اچھا آپ میں نے لے لیا تھا. آپ نے اس کا فون لے لیا تو واپس چھین کے لے گیا. لیکن یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے بھائی کہ یہ خود بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی قابل تقلید مثال نہیں ہے. ایسا نہ کریں بھائی, اللہ کرے کہ شہر کے حالات بہتر ہوں, بٹ اٹس ناٹ دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو, کیونکہ اس کا کانسیکوینس بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے. ڈاکوؤں کو نہیں سمجھا رہے تم. نہیں سر, ڈاکوؤں کو تو نہیں سمجھ رہے نا میری بات. میں عوام کو ہی سمجھا دوں, میں کیا کروں, وہ تو نہیں سن رہے میری بات. PSL شروع ہونے سے پہلے بھی نا میرے ساتھ ٹریفک جیم میں ہوا. پھر کیا؟ ہاں, موبائل چھیننے آ گئے. اوکے, اس نے یوں کیا مجھے, ٹھیک, وہ نکلی گن تھی, ٹھیک, میں نے شور مچا دیا. اوکے, اس نے اصلی والی نکال لی, میں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. میرے ساتھ بھی سر میں آپ سے مجھے نہیں سن رہے واقعی, میں نے کہا تو نکلی ہے, پھر تھوک پھینک کے بھاگ گیا. سر آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ویژوالائز دس. سر آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اچھا بھائی, جن لوگوں کو ہر بات پر کامنٹ کرنے کی عادت ہے نا, انہیں کہوں گی ڈیش. میں نے کہوں گی کوئی اور کام کریں یار, گھر میں کوئی کام کر لیں, کوئی مصروف, کوئی کچھ ڈو سمتھنگ کنسٹرکٹیو. شیطان کا دماغ ہوتا ہے, ڈو سمتھنگ. ہاں یہ بات ٹھیک. بھائی آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ میرا فیوریٹ شعر ڈیش ہے. سو یو گیٹ این اپارچونیٹی کہ آپ کوئی بھی شعر سنائیں. یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کس آدمی کے اندر کون کون سا شاعر چھپا ہوا ہے. پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ سب سے اچھا شعر کس نے سنایا.
تو شروعات مجھ سے ہوگی. آپ چاہیں تو میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں, آپ یہاں سے تاکہ تب تک آپ. سر آج کی مہمان چونکہ وہ ظاہر ہے شاعری آپ کے ہوتے ہوئے کون شاعری سنا سکتا ہے, وہ نروس ہو رہی ہیں. چار دفعہ آپ سنا دیں تو میرے پریشر کم ہو کہ چلو یار اب عادی بھائی کا ہو گیا, اب ہم اپنا. اس لیے اگر آپ ارشاد. یس یو رائٹ مسٹر وسیم. اردو میں شعر سنانا سر. نو آئی ایم سوری بٹ میں اردو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. ٹھیک ہے آپ جیسے سنانا سر. ہاں سو ونس اپون اے ٹائم. سر شعر سنانا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ آئی واز گیونگ دا بیک گراؤنڈ. اب ونس اپون اے ٹائم اے پوئٹ ود اے بروکن ہارٹ سیٹ. عرض کیا ہے تو بولے. ارشاد. انگلش میں ارشاد. سم لو ون, اوکے. سم لو ٹو. سر یہ پوسٹ کارڈ میں نے بچپن میں پڑھا تھا مجھے. سم لو ون, سم لو ٹو, آئی لو ون. That is not you. یہ تھوڑا چینج کیا آپ نے. آپ کو اتنا کلیئر کرنے کی کیا ضرورت نہیں. یعنی جب آپ نے اتنا تھرڈ کلاس شعر سنانے کا فیصلہ کر لیا کہ میں ہی شعر سنا دیتی ہوں قسم سے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جی اب آپ بتائیں اب میں ہمت پیدا ہوئی یا میں جواب دے کی طرف جاؤں. میں ٹھیک ہوں. اس سے پہلے ہی آپ کے میں نا روزانہ, آج کوئی 20واں ایپیسوڈ ہے, میں روزانہ یہ سوچ کر آتا ہوں کہ یار میں بھی ایک شعر سناؤں گا. اگر آنکھوں میں یہاں آ کے پگھل جاتا ہوں کہ میں نہیں. سر آپ شاید بھائی آنکھوں میں بدتمیزی کرنی ہے تو میں جا رہا ہوں. سر وہ نہیں کر, آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میرے بارے میں برا سوچ رہے نہیں, وہ کچھ بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہاں ابھی آپ نے ذرا ویٹ کرنا ہے, آپ سے شعر بعد میں سنوں گا ذرا. جی ہیرا بسم اللہ. ارشاد. چہروں سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا. واہ واہ سبحان, واہ واہ یار, واہ واہ کہتے ہیں یار. چہروں سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا. واہ واہ, بڑی مہربانی بات. کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا. ارے کریزی. اب بولے واہ واہ. بہت اچھا, بہت گہری بات. نوٹ کیا, ہیرا نے اپنا انٹروڈکشن بھی خود دیا, شعر بھی خود سنایا اور کریزی بھی خود ہی کہہ دی, اور داد بھی خود مانگی کہ واہ واہ تو بول. ویلیڈیشن چاہیے ہی نہیں. میرا خیال ہے تھوڑی دیر ہیرا نے کہنا ہے وسیم آپ سائڈ میں کر رہے ہوں. ٹھیک ہے یار, کیا بھائی کیا بات ہے. واہ واہ. واسف بھائی خوشی کے آنسو آ گیا. اچھا اصل میں انہوں نے بولا ایسے نا, بابا تو بولے, میں نے بولا. اچھا جی سر آپ سنائیں گے شعر. سمندر پہ کھڑا کیا جانے کہ وہ کتنا گہرا ہے. یہ ابھی میوزک بجا بہ رہا ہے. سر کیا کر رہے ہیں یہ آپ کا شعر ہو گیا. نہیں میں سنا رہا ہوں جی. ہاں آصف بھائی کی محبت میں نے رات کو یہ لکھا ہے. یہ شعر شروع ہو چکا ہے. یہ تو بیک گراؤنڈ. اچھا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا, شعر سنا ہے, آگے بڑھنا ہے میں نے. جی میں ایکچولی اپنی آڈینس بنانا چاہتا ہوں. سر نہیں بنے گی اس طرح, ابھی تک نہیں بنی تو ابھی بھی نہیں. ہاں میں صرف باسط بھائی کے لیے شعر ہے کہ باسط بھائی اگر ناراض ہو گئے ہیں تو نہیں ہے یہ قیامت. اچھا باسط بھائی اگر ناراض ہو گئے تو نہیں ہے یہ قیامت. او میرے یار تو میرا پیار سدا رہے تو سلامت. آپ نے میں شعر میں کانسرٹ بھی کرتا ہوں. اس بہانے بھی آپ اپنا گانا لے آئے اس شعر میں بھی. پیسوں میں آپ کو نہ ایک ہی گیسٹ ملے گا جس کے پاس جو پولیٹیشین, سنگر, شاعر. واہ واہ, یہ بات صحیح ہے. اور شاعری میں کانسرٹ. اگر آپ کو ہیرا کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے نا ایکچولی تو وہ شاہد بھائی دے سکتے ہیں. تب شاہد بھائی کا شعر سنتے ہیں. آپ سنائیں نا. میری ہمت جواب پھر دے گئی. شاہد بھائی آج اتنے چمک رہے ہیں, ڈرائی کلینر کی دکان لگ رہے ہیں. آپ کو کیا وائٹ ناشتے والا انڈا بھی لگ رہے ہیں. عباس تابش. ارے عباس تابش صاحب کی کیا بات ہے بھائی. تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. یار بھی شعر بلائے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ عباس تابش صاحب کا. اور عباس جعفری صاحب کے جو کزن تھے انہوں نے پتا کیا کہا تھا. کیا ایک مدت سے میری پھپھو نہیں سوئی. سر نہیں ہے بہت ایموشنل شعر, اس کا بیڑا غرق نہ کرے. عباس صاحب برا مان وہ جائیں. تو پھپھو لگی نا ان کی. اچھا ٹھیک ہے. مدت سے میری ماں نہیں سوئی ہے تابش. ہاں تو اپنی ماں کا پتا وہ سو رہی ہے. سر یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے, یہ بہت ایموشنل شعر ہے کہ یہ نیند کا ہے کہ میں نہیں, یہ میر کا. سر میں کیا کروں, یعنی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, کہ میں نے ایک دفعہ اپنی ماں کو کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے, اس کے بعد سے میری ماں سوئی نہیں ہے. تو یہ بہت ایموشنل لیول کا شعر ہے, آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس شعر. بار میں نے اپنی ماں سے کہا. ارے آپ نہیں کہیں کچھ بھی یار. ناظرین آپ بتا دیں کہ یہ دو تو مقابلے میں ان کو میں نے حصہ بنایا, اس میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. جیلسی یار اگر یہی سلوک کرنا تو پہلے سر آپ بیٹھ جائیں خدا کے واسطے. رکشا کرا لوں گا. آپ لوگ بتا دیں کہ جن کے خیال میں شاہد بھائی نے سب سے اچھا شعر سنا ہے وہ تالیاں بجا دیں, اور جن کے خیال میں سمندر گہرا ہے والا شعر ہیرا نے اچھا سنا ہے. تو بھائی آج کا مقابلہ جو ہے یہ تو عوام کے خیال میں
ہیرا نے مقابلہ جیتا ہے. کیا بات ہے. آج کا اسکور کارڈ کیا ہے بھائی دکھاتے ہیں. ہیرا یہاں پر 2 ٹیمز ہوتی ہیں اور دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ارے بھائی یہی تھا. وہ مہمان پھر ڈر گئی ہوں. نہیں یہ غلط ہے. 28-30. ہاں 28-30. ایک منٹ. نہیں کل جو آخری مقابلہ تھا وہ ہم جیتے. وہ انہوں نے جواب دیا تھا نا. ارے سر کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا میں یار ہیرا ایک مسئلہ حل میں بھی مہمان سے اس کو ملا کر بھی 28-30. ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں ابھی بھائی. کل وہ جو ہمارا مجھے آپ کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کے خود شرمندگی ہو رہی ہے. وہ یہ کہ بھائی جو آخری کل میچ تھا نا اس میں دونوں ٹیموں کا یہ خیال ہے کہ پہلا جواب ہم نے دیا ہے اور وہ میچ وہ جواب ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا. کل اسکور برابر تھا. انہوں نے 2 مقابلے جیتے, ہم نے 1 مقابلہ جیتا. اگر وہ آخری مقابلہ مان لیں شامل کر لیں تو بھی 28-30. اچھا تو 28-30. چلو بھائی یہ دیکھ لیں. لیکن ہمارا وہ مسئلہ حل کر دیں کہ آخری مقابلہ کون جیتا ہے. آپ نے ذرا غور سے کلپ دیکھنا اور آپ نے میری ہیلپ کرنی جاننے میں کہ جواب کس نے دیا ہے. پہلے یہاں سے جواب آیا تھا. آپ کو آڈیو ایفیکٹ پہ جانا ہے چونکہ ویڈیو نظر نہیں آ رہی. ہاں دکھائیں, یہ دکھائیں کل یہ مسئلہ ہوا تھا, اس کا حل کیا ہے یار دکھائیں ذرا. آخری تصویر جو جیت جائے گا مقابلہ جیت جائے گا. دکھا دو پرام کا ختم ہو گیا ہے. آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ پہلا جواب کیا اس کو شامل کر کے بھی 28. بٹ ٹھیک ہے اس کو فلپ کر لیں, کوئن فلپ کر لیں کیونکہ یہ ایسا ہی جواب تھا. نہیں ہمارے کنٹرول روم اور تمام تر وہ کیمرہ مین سب کا یہ خیال ہے کہ یہ جواب یہیں سے آیا تھا. تو پھر ہاں وہ کوئی پاگل نہیں ہے. مان لیا. اچھا آپ مغرور نہیں ہو نا. ٹھیک ہے صحیح ہے جی. چلے بھائی تو والا مقابلہ آپ جیت کے تالیاں بجا. اب ہم بڑھتے ہیں. پھر آپ کو زحمت ہوگی. میں آپ کو افسوس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اگلی منزل بہت خطرناک ہے. وہ جواد بھائی اور عادی بھائی کے درمیان ہے اور آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں اور تو آپ کو ذرا زحمت ہوگی. آپ کو یہاں آنا پڑے گا. بہت ساری تالیوں میں ہیرا آئیں گے سر. جگہ سر اگر مائنڈ نہ کریں اگر آپ مائنڈ نہ کریں سر. اچھا بھائی آئیے ہیرا تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ وننگ ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کیسا اتنا لگتا غرور ہے. اچھا نہیں ہوتا بھائی. چلیں آج میں آپ کو جتوا دوں گی. پھر پکا ہیرا. ہاں آج کیا جتوا دوں گے, ہم جیتے ہی آ رہے ہیں بھائی. چلو میں وہاں چلی جاتی ہوں. یہ تو جیت رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے بھائی. آپ یار مہمان کو کیا کہہ رہے ہیں یار. از مائی ٹیم, آئی نیڈ ٹو موٹیویٹ ہر. اچھا اوکے ٹھیک ہے. سو میدان سج گیا ہے, ٹیمز بیٹھ گئی ہیں اور آج کے مہمان جنہوں نے تعارف خود کرایا, جنہوں نے شعر خود سنایا, جنہوں نے داد خود مانگی, انہوں نے خود یہ پریڈکٹ بھی کر دیا کہ آج کا میچ بھی ہم جیتیں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کر پاتے ہیں یا نہیں. ہم آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ پرجوش. آتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بوائے ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی, پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلنور. تو ہیرا پوچھ رہی تھی بریک میں کہ بھائی کس طرح کا گیم ہوتا ہے, تو بتاتے ہیں کس طرح کا گیم ہوتا ہے. بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے گیم کی جانب. بھائی ہیرا کچھ اس طرح کا گیم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں, لوگوں نے اس کے جوابات دیے ہیں. آپ لوگوں کو گیس کرنا ہے کہ لوگوں نے کیا جوابات دیے ہیں. جو زیادہ گیس کر لے گا, 4 آپشنز ہیں, جس نے 4 میں سے 3 گیس کر لیے وہ یہ والا مقابلہ جیت جائے گا. یہ 2 سینئر لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کے فیوریٹ جواد احمد صاحب اور عادی بھائی. تو جی ہے نا, بالکل غلط تو نہیں کہا میں نے. ٹھیک ٹھیک اوکے. تو دیکھتے ہیں کہ پھر کون جیتتا ہے. آج کا سوال ہم نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ بھائی آج کل شادیوں میں کون کون سے نئے ٹرینڈ شامل ہو گئے. آپ کی شادی, آپ کی تو نہیں ہوئی ابھی تک. آپ کی شادی میں سر ویسے ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کیا نیا ٹرینڈ تھا. شہندی. یہ مکس ہو جاتا ہے. اچھا یہ آج کل ویسے آپ کی شادی کے بھی کوئی 70-80 ایونٹ ہوئے تھے یا کیا تھا. نہیں میری ایک بہت چھوٹی سی شادی تھی. آدھی سے زیادہ شادی تو میرے ٹیرس پہ ہی ہو گئی تھی, گھر کے ٹیرس. اچھا چھت پہ. اچھا. اور اس کے بعد جو ایک فنکشن تھا اس پہ بس ایک ٹرینڈ تو نہیں تھا, بٹ میرے میاں نے میرے لیے ایک بہت خوبصورت پرفارمنس دی تھی. تو پرفارمنس یعنی ڈانس پرفارمنس, ڈانسرز اینڈ ایوری تھنگ. خصوصی اہتمام تھا. اچھا خصوصی اہتمام کے ساتھ. ٹھیک ہے اوکے. تو ہمارے ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ کے ٹائم پہ یہ چیز, آپ کے بارے میں آپ کے ٹائم پہ شادی تو ہوتی تھی نا. پرفارمنس نہیں ہوتی تھی. جی سر, باسط بھائی کی بارے میں پرفارمنس نہیں ہوتی تھی. نہیں وہ پرفارمنس مطلب کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹائم پہ وہ آپ کے ٹائم پہ کس طرح شادی ہوتی تھی, ذرا ایکسپلین کریں ہمیں, اس ماحول میں لے کے جائیں. ٹائم بہت ختم ہو جائے گا. آپ نے شروع کیا باسط بھائی, بتا دیں. آپ نے پوچھا مجھ سے تو میرا ہمارے ٹائم پہ ایسا نہیں. تو آپ کے ٹائم پہ کیسے شادی ہوتی تھی. نارمل ہوئی تھی. نارمل کیا, یہ اب نارمل ہوتی ہے. ارے یار ابھی سوال نہیں کیا ماحول میں. بھائی ہم ہار رہے ہیں, آپ بات. اچھا آپ کی شادی کراچی میں ہوئی تھی لاہور میں ہوئی تھی. لاہور میں ہوئی تھی. آپ کی شادی میں مہمان آئے تھے. 2 اننگز پر مشتمل تھی. کرکٹر 2 اننگز پر مشتمل تھی. نہیں عجیب ہو جائے گا بھائی. نہیں ایک ہی رکھے. میں مرضی ہے آپ لوگ. کراچی میں شادی, لاہور میں شادی ہوئی تھی, کراچی میں ولیمہ. کراچی میں ولیمہ ہوا تھا. ولیمے میں مطلب الگ الگ صحیح کہہ رہے نا, 2 اننگز میں ہوئی تھی. اور کہاں پہ ہوئی تھی لاہور میں شادی. کیا مطلب لاہور ان کی چھت پہ ہو گئی تھی نا, تو آج سے آپ کا گھر پہ ہوئی تھی. کس کے. اچھا اپنے ظاہر ہے.
اچھا اوکے تو بھائی اوکے چلو بھائی تو ہو گئے اپنے اپنے تجربات. اب ذرا بتائیں کہ ایک ایک کر کے بتانا ہے. میں ذرا آپ لوگوں کی زندگی آسان کر دیتا ہوں. جو پہلا جواب زیادہ تر لوگوں نے جو جواب دیا اس کا میں پہلا حرف بتا دیتا ہوں تو کہ شاید آپ لوگ پہنچ پائیں. پہلا حرف الف مد آ. الف آ بیل مجھے مار. نہیں یہ شادی میں یہ کون سا ٹرینڈ ہے آ بیل مجھے مار؟ آم کھانے کا ٹرینڈ سر. آم شادی میں تو نہیں کھایا جاتے نا آم, مطلب ویسے ہی الف مد آ. الف مد آ سے کیا. اچھا میں ایک اور ہنٹ دیتا ہوں. آرکیسٹرا. جی آرکیسٹرا. آرکیسٹرا تو نہیں ہوگا نا شاید. آرکیسٹرا ہوگا نا. نہیں آرکیسٹرا. اچھا یہ کوئی انگلش کا ہی ورڈ ہے الف مد آ سے. آئس کریم. آئس کریم کا نیا ٹرینڈ ہے کیا؟ آئس کریم تو ہوتی ہے شادی میں یار. یاد ہوتا ہی نہیں تھا. ہاں آپ لوگ کا ٹائم میں نہیں ہوتی تھی تو. اچھا یار میں اس کو اور ہنٹ دیتا ہوں. ادھر منہ کر کے. ایک زمانہ تھا جب شادیوں میں والے کیمرے, میں نہیں اس زمانے میں تو کیمرے نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ جب والے کیمرے ہوتے تھے اور انڈور ہی کیمرے ہو جاتے تھے, تصویر ہو جاتی تھی. لیکن اب کیا ہوتا ہے آؤٹ ڈور فوٹو شوٹ کا نیا ٹرینڈ. یار یہ یار آؤٹ ڈور شوٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ ٹرینڈ موہاٹا پیلس پہ کھڑے ہوئے پتہ نہیں کہاں قائد اعظم کے مزار, مطلب ٹرینڈ ہے. لیکن یہ ٹرینڈ ہے نا. اور کیا ہے بھائی پہلے نہیں, پہلے ہوتا تھا جہاں پر ٹرینڈ ہے بس جو چیز پہلے نہیں ہوتی تب ہو رہی ہے. پہلے تو لوگ غصے میں تصویریں کھچاتے تھے شادی کی بھی. نہیں کچھ لوگ ابھی بھی غصے. اچھا ہاں وہ ہے صحیح بات. تو آپ نے آؤٹ ڈور شوٹ نہیں کروایا تھا؟ بول دیں. نہیں آپ بڑے ہمارا غصہ کر سکتے ہیں. کہنا تھا کہہ دیا. سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. لہنگے میں بہت پیارے لگ رہے تھے. ہاں اچھا نہیں میں ابھی ہم شاہد بھائی کی بھی بیٹے کی شادی میں گئے تھے نا. اس میں شاہد بھائی نے لہنگا پہنا تھا. نہیں لہنگا کیوں پہنیں گے, ویسے ہی بتا رہا ہوں. ٹرینڈ ہے ٹرینڈ. بہت زیادہ. تو آپ نے آؤٹ ڈور فوٹو شوٹ کروایا؟ بیٹے نے. ظاہر ہے مطلب انہیں کی بات کرو. بہت تو زیادہ. کہاں پہ 4 وینیوز پر محتا تو پہلے. پھر تو آپ کو جواب دینا چاہیے تھا. ہاں دینا چاہیے. بس وہی نا دماغ اب بزرگ ایج کے ساتھ ساتھ. یہ بری بات ہے. اس کو ہمارے دور کی شادیوں میں اتنے ٹرینڈ ہی نہیں تھے. میکسیمم یہ ٹرینڈ تھا ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا, لوگ ناراض ہو گئے. چلو یہ ہو گیا. ہم آگے بڑھتے ہیں. جو دوسرا جو ٹرینڈ ایک پہلے زمانے میں ہوتا تھا اس کا پہلا لفظ ہے, پہلا حرف ہے میم. میوزک. میم نہیں میوزک یہ, لیکن میوزیکل میوزیکل نائٹ والی یعنی دولہا اور دلہن آ رہے ہیں. میوزیکل انٹری. شاید بھائی نے شاید بھائی نے بولا پہلے. شاید بھائی نے بولا ڈیلی نہیں آپ کی ملی سیکنڈ کے فرق سے آپ نے بولا می اور میوزیکل انٹری 1 ملی سیکنڈ کے فرق سے یہاں ہوا تھا. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا ایسے نہیں ہو سکتا بھائی. یہ گراؤنڈ نہیں ہے. مہمان بری بات ہے. مہمان بیٹھے آپ گانا گانا کچھ آپ تو بیٹھے سر. ہمارے ساتھ فیملی بیٹھی ہے. یہ مطلب نہیں کیا ویسے بولو گے. مطلب آپ دیکھ بھی رہے ہو لیڈیز بیٹھی. سر وہ لیڈیز خود پریشان ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پچھلا ان کا مان لیا تھا. یہ ہمارا برابر تھا. بھائی نے پہلے بولا آواز. اچھا سن تو لیں یار. کنٹرول روم نے مجھے باقاعدہ دیکھ کے بتایا کہ کنٹرول روم نے کہا واقعی. ہاں چلو یار گریسفلی مانا نا, کیا ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں. یہ ہو گئے 2. نہیں یہ مانتے نہیں. اب جواب ہی نہ. نہیں مانتے نہیں ہیں. نہیں تو ہاتھ جاؤ. کیا ہو گیا یار, ایسے نہیں ہوتا. ڈیلی ہو کے جیتنا ہے تو نہیں واقعی کنٹرول روم نے کہا ہے. نیکسٹ کوشچن. نیکسٹ آپشن کا پہلا لفظ ہے ڈانس. نہیں ڈانس نہیں, وہ تو ہو گیا نا. ڈرامے بازی. کیا ڈرامے بازی. ڈرامے بازی نہیں وہ تو ہو رہی. وہ نہیں, یہ شادی کی بات کر رہا ہوں. ڈانس اور کیا ہو سکتا ہے؟ ڈانڈیا وغیرہ. جی ڈانڈیا بھی نہیں. اس کا تعلق ہے, اب میں ہنٹ دے رہا ہوں اور میں یہی کھڑا ہوں باسے میں. اس کا تعلق ہے منہ ادھر. ڈڈو تھیمز سے. تھیمز نہیں, اس کے آخر میں آ رہے تھیمز. تو ڈانس تھیم. ڈانس تھیم نہیں, ڈریس تھیمز کی. یار کیا بات. ڈریس تھیم. پھر آپ کے شادی میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ اس میں کیا ایسی بات ہے؟ نہیں آپ بتائیں. ڈریس تھیم نہیں ہوتی آج کل شادی میں کہ سب یہ پہنیں گے اور یہ پہنیں گے. کچھ ایونٹ میں تو سب پانی کی بلی بن کے بھی آئے ہوتے ہیں. عجیب سے وہ تو ہوتا ہے نہیں سب کچھ. آگے چلے. نہیں ہیرا مجھے پریشان کر رہے ہیں. آپ کو یہ عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا کہ آج کل کی شادیوں میں نہیں ہو رہا ہے. تو پھر آپ کو عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے ٹرینڈ اور میں اس کے ساتھ ریلیٹ. بھائی ٹرینڈ سے مطلب یہ کہ کچھ ایسی چیزیں کہ مطلب جو پہلے نہیں. شاید I'll tell you
جب سے میں کوئی وہ بات نہیں کر رہی, لیکن میں نے جب سے شادیاں دیکھی ہیں تو موسٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہاں تو آپ آج کل کی ہے نا, آج کل کی نہیں, پہلے بھی جب میری خالہ کی شادی بھی ہوئی تھی تب بھی گانے پہ انٹری ہوتی تھی, لیکن چلو تمبو لگا ہوتا تھا, کوئی بہت سسٹم نہیں ہوتا تھا. تمبو نہیں ہوتا تھا, اب آؤٹ ڈور ہو گیا ہے. آؤٹ ڈور گھر کے باہر کھڑے ہو کے شوٹ ہو جاتا تھا, اور کپڑے ہمیں بچپن میں امی ایک جیسے پہنا دیتی تھی. یار یہ کتنی پرانی ہے, بتا دیں مجھے یار. اچھا بھائی ہو گیا اب تو یار, اب ان لوگوں سے لڑے ہم, انہوں نے جواب دیا, میں کیا کر سکتا ہوں. شادیوں میں اس گانے کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا یار. وہ کون کیا ایک پرانا گانا تھا نا, وہ پتا کون سا چمبا, ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. سر ابھی آپ اپنا گانا شروع کر دیں. اچھا اب آخری, آپ کی شادی میں بھی یہی ہوا تھا؟ نہیں, اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. آپ میرے ساتھ کے نا. نہیں نہیں, میں آج کہوں, لیکن خیالات پرانے ہیں میرے. بھائی کی تو شادی بھی ایئر وائی نیوز کے اسٹوڈیو میں ہیڈ لائنز پہ انٹری ہوئی ہوگی. نہیں کوئی بھی نہیں ہوا تھا. اچھا بھائی اب آخری بتا دیں, یہ تو فور شور نہیں ہوتا تھا پہلے اور اب ہوتا ہے. کیا ہے پہلا لفظ؟ شیندی. شیندی نہیں ہے, شلیما ہے یہ. اب بولے آپ لوگوں نے کہا تھا. نہیں نہیں, جو بات ہے وہ مان رہے ہوں. یہ تو تالیاں بجا رہے ہیں, گریسفلی مان. بھائی شلیما تو پہلے نہیں ہوتا تھا نا. یہ ہے کیا چیز؟ شلیما ہوتا ہے کہ شلوار قمیض میں ولیمہ. نہیں, شلوار وسیع نہیں ہے یہ, آپ کو کسی نے غلط بتایا. یہاں شین سے شلوار نہیں ہے, شین سے شادی ہے. یہ ہے شادی اور واو سے ولیمہ ہے, تو شلیمہ ہو گیا. ہاں یہ ہو رہا ہے. باسط بھائی آج کل کے بچے شلیمہ کر رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھی چیزیں پیسے بچا رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو بھی اپنے زمانے میں کرنا چاہیے تھا. آج کل نہیں کیا, غلطی. آپ کو آئیڈیا نہیں آیا تھا. آپ جب بھی کرو شادی, آپ اپنے بچوں کی مطلب تو آپ شلیمہ اس میں کروائیں. آج کل کے بچے جلدی میں کیا, ہاں کہ وہ ختم کرو. اچھی بات ہے, پیسے اگر بچ رہے ہیں صحیح. چلو بھائی, تو میں ہیرا نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت کر دکھایا, جیت لیا پہلا مقابلہ. ہیرا نے کچھ نہیں کیا اس مقابلے میں. ہاں ہیرا نے صرف ان سوالات میں کیڑے نکالے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, پھر بھی جیت گئی. She was our emotional support. اس کو اردو میں کیا, میں سمجھا نہیں آنے. اس کو شیندی. اچھا ٹھیک ہے, ہو گیا. تو ہم کیا بڑھ لیں اگلے گیم کی طرف؟ چلو بھائی ہم جلدی بڑھتے ہیں اب سے اپنے دوسرے گیم کی جانب. ایک چیز ہم نے سوچی ہے, آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کیا سوچا ہے. میں آپ کو ہنٹ دوں گا. پہلی ہنٹ کیا ہے؟ پہلی ہنٹ ہے کہ یہ چیز بے جان ہے. ٹھیک ہے, مطلب کوئی یہ انسان یا انسان کا بچہ تو نہیں ہے اس کا مطلب, کیونکہ یہ بے جان ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی بے جان چیز ہم نے سوچی ہے جو کہ بے جان بھی ہے اور کیا ہے, نازک سی بھی ہے. سوری یار کیا کر رہے ہیں. ہاں ایک بے جان سی وہ بنتا ہے اس کے ساتھ. ایک آپ کے ذہن میں کوئی پہلا خیال آ رہا ہے؟ کیونکہ میں یہ سوال ان سے تو پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آ رہا ہے. بے جان نازک چیز ابھی ہم بتائیں گے اور ہنٹ دیں گے, لیکن اینی گیسز کہ کیا؟ کرسی. کرسی نازک ہے, بڑی نازک تو نہیں ہے نا. ہماری ایک بندے نے. اچھا نہیں کرسی. اچھا چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں. کالر بون. کیا چیز؟ کالر بون. کالر بون یار. کالر بوتھ. آگے چلے. ایک بے جان چیز ہے جو کہ نازک ہے اور کالر بوتھ نہیں ہے. اس کی تیسری ہنٹ یہ ہے کہ وہ چیز رنگ برنگی ہے. پھر تو کالر بون ہو گئی. نہیں نا سر, کالر بال پتہ نہیں جو بھی تھا وہ نہیں, رنگ برنگی چیز ہے. اپنا جی نوٹ رینبو نہیں, نوٹ بھی نہیں ہے اور رینبو بھی نہیں ہے. چلو میں اب چوتھی ہنٹ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد شاید بتا دے تو پھر. یار یہ نا چلے دکھائیں. یہ چیز نا مختلف شکل کی ہوتی ہے. جی نہیں, سن گلاسز نہیں. سلائم. نوٹ نہیں, یہ بھی نہیں, نوٹ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کوئی اس کلر کی ہے, کوئی اس کلر کی ہے. بڑی رنگین ہے. کیا؟ نہیں چوڑیاں بھی نہیں ہے. نہیں چوڑیاں نہیں ہے. شیشہ بھی نہیں ہے. آئس کریم بھی نہیں ہے. کھانے کی چیز نہیں ہے. موزے بھی نہیں ہے. پھر کیا سر موزے کہاں سے, موزے کیوں سوچیں گے؟ پانچ. آپ کہیں پہنچ رہی ہیں؟ نہیں سلائم بھائی نہیں ہے نا. اور کیا مطلب تھوک, وہ تو سلائیوا ہوتا ہے نا یار. اسے کیا ہو گیا؟ یہ ہنٹ بہت آسان بنا دے گی اگر آپ لوگ کے اذہان متوجہ ہے تو. اچھا یہ لوگ بھی آئے ہوئے؟ نہیں, یعنی اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو. یہ چیز ہم نے سوچی ہے. مٹھائی. اس کا تہوار سے تعلق ہے. نہیں, سوئیاں نہیں. اچھا میں آخری متنجن یار نہیں بھائی. جلیبی بھی نہیں. حلوہ بھی نہیں ہے. میں آخری بتا رہا ہوں, اور یہ ہنٹ ایسا ہے کہ سمجھا آدھا جواب چھپا ہوا ہے اس ہنٹ میں. ایک بے جان چیز جو کہ نازک اور رنگ ہوا میں رہتی ہے.
پارٹی پاپر بام کلر بام نہیں, فانوس بھی نہیں, لائٹ جو پارٹی پاپر اسے قزا یار ہوا میں اڑتی ہے, اڑتی ہے. ہاں پتنگ ہے یار, یہ پتنگ ہے نا, ہوا میں اڑ رہی ہے, نازک ہے. شکل کیسے ڈفرنٹ ہے؟ پتنگ تو ایسی کوئی یلو کلر کی ہے, کوئی بلو کلر کی ہے, کوئی الگ الگ ہے نا. بھی ہوتی نا, ساروں کنفیوزنگ تھا ہنٹ بیچ میں. او ہو ہیرا نے, ویسے پتنگ نازک نہیں ہوتی بائی دا وے. بھائی جان آپ پتنگ کو ایسے کرو گے پتنگ پوری پھٹ جائے گی, تو نازک ہوئی نا. ایک بریک لیتے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایسے تو گاڑی میں فائرنگ کر. بھائی وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, 2 میچ ہیں, حیدرآباد اور پنڈی کا ہے, کراچی اور اسلام آباد کا ہے. سر کراچی پنڈی. آل رائٹ بھائی جان. حیدرآباد کراچی. اوکے سر. پنڈی کراچی. اوکے. حیدرآباد کراچی. آل رائٹ, کیا خیال ہے؟ حیدرآباد کراچی. پنڈی کراچی. پنڈی کراچی. سر آپ ہمارے شو میں, اور آپ دیکھیں بالکل آپ کے کوٹ کی تھیم سے یہ میچ بھی کر رہے ہیں, تو یہ بالکل سر یہ کیا اتنا ایک اچھا لگ رہا ہے. اب آپ انہی ہاتھوں سے اگر ہمارے مہمان کو پیش کر دیں فلپس پرسنل کیئر کا تحفہ. آپ مجھے دیتے میں دکان کھول چکا ہوتا. بھائی بہت ساری تالیاں ہیرا, تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ شو میں آنے کا, بہت شکریہ. پلیجر ہیونگ یو آن دی شو. زندگی رہی, صحت رہی, تو کل ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.